بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دستک میں اب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ساری نظریں لگی ہوئی تھی سینٹ آف پاکستان پہ، جہاں چیئرمین سینٹ کا میدان ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار صادق سنجرانی نے مار لیا اور وہ سینٹ چیئرمین 48 ووٹ لے کر منتخب ہو گئے، جبکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے یوسف رضا گیلانی 42 ووٹ لے کر سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہار گئے. اس موقع پر ایک تنازع ناظرین سامنے آیا اور وہ تنازع یہ تھا کہ 7 ووٹ مسترد کر دیے گئے اور 7 ووٹ جو مسترد کیے گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نو منتخب سینیٹر فاروق ایچ نائک نے پریزائیڈنگ آفیسر مظفر شاہ سے درخواست کی کہ یہ مسترد شدہ جو ووٹ ہیں انہیں ویلڈ کنسیڈر کیا جائے. تاہم دونوں اطراف کا نقطہ نظر سننے کے بعد پریزائیڈنگ آفیسر مظفر شاہ نے اپنی رولنگ دی اور انہوں نے مسترد شدہ ووٹ جو تھے انہیں فائنل رولنگ میں مسترد قرار دے کر صادق سنجرانی کی فتح کا اعلان کر دیا. صادق سنجرانی نے چیئرمین سینٹ کے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا. آج صبح میں خفیہ کیمروں کا بہت ذکر رہا، سینٹ میں پیسے کا بہت ذکر رہا. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے کہ سینٹ میں پیسہ کہاں سے آیا جا رہا ہے، نامعلوم کالیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ خفیہ کیمرے کیوں لگائے جا رہے ہیں. ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے سینئر پولیٹیکل اینالسٹ کو مدعو کیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فاروق اقدس صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، 40 برس سے زائد پاکستان کی پارلیمان کی رپورٹنگ کرتے رہے، پارلیمانی امور کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ فاروق اقدس صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قمر دلشاد صاحب، آئینی اور قانونی ماہر اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان، انتخابی معاملات، الیکشن پروسیس، اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. قمر دلشاد صاحب آپ کا شکریہ. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز. ظفر اللہ خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. فاروق اقدس صاحب، آپ نے دیکھا اور برسوں سے آپ سینٹ اور قومی اسمبلی کے الیکشنز کور کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج صبح جو پہلے ہم بات کریں گے کہ خفیہ کیمرے وہ کہاں سے ایشو آیا اور کیا وہ روٹین کے کیمرے جو اسمبلی میں سیکیورٹی کے لگے ہیں یا واقعی کوئی خفیہ کیمرے تھے؟ جی بہت شکریہ متین صاحب. میری خواہش تھی کہ پہلے آپ عمر صاحب سے شروع کرتے تو ان کی رہنمائی میں ہم گفتگو کرتے. بہرحال دیکھیں، ایک تو یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا سب سے دلچسپ، اہم اور کانٹے دار مقابلہ تھا سینٹ کا. جی ہاں بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جب بھی پولنگ ہوتی ہے، جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ متنازع ہوتی ہیں، لیکن اس دفعہ جو تنازعات تھے وہ بہت مختلف نوعیت کے تھے. جی ٹھیک ہے جی. اور سب سے بڑی بات یہاں پر جو آپ نے فرمایا کہ کیمرے کی بات، کیمرے، یہ عجیب بات ہو رہی ہے. پہلے میں ان کی سنجرانی صاحب کی بات کر لوں کہ دیکھیں رات کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی اس سے صاف نظر یہ آتا تھا کہ گیلانی صاحب شکست کھا گئے ہیں. جو عشائیے میں جو عشائیے میں حاضری تھی اور پھر جو انہوں نے گفتگو فرمائی، اور خاص طور پہ شاہد خاقان عباسی نے جو پریس کانفرنس کے دوران جو گفتگو فرمائی، جس طرح وہ فرسٹریٹڈ تھے اور جس طرح انہوں نے صاحب کو پیش کیا کہ جناب مجھے فون آتے رہے ہیں، یہ ہوتا رہا ہے وغیرہ ہوتا رہا ہے، اس سے بھی اور ایک عام فضا یہ بن چکی تھی. آپ یقین جانیے کہ قمر صاحب، میری جو بیگم صاحبہ ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں، لیکن انہوں نے مجھے پہلے یہ بتایا کہ جی جیتنا تو چاہیے یوسف رضا گیلانی کو، لیکن جیت جائیں گے سنجرانی صاحب. یہ ایک گھریلو خاتون کا تبصرہ ہے. ٹھیک ہے. قمر دلشاد صاحب، یہ جو ٹیکنیکلی 7 ووٹ مسترد کیے گئے، میں ذرا ایک یہ آپ کی جو کیمرے کی بات ہے وہ کر دوں. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بات ہے کہ رات کو ہی یہ آثار پیدا ہو چکے تھے کہ ہوگی. اچھا دیکھیے، کیمرے کا جہاں تک تعلق ہے، بات یہ ہے متین صاحب، آپ بھی وہاں پارلیمنٹ کور کرتے رہے ہیں، کہ وہاں پر جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی روپ کے اندر پوری پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود ہوتے ہیں. چاہے وہ سیکورٹی گارڈ ہوں یا کوئی کسی بھی شعبے کے اندر، لیکن وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر. اچھا، اب بات حلقہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کیمرے لگائے گئے ہیں یہ تو فوج کی طرف سے لگائے گئے ہیں، باقاعدہ نام لے لیے. دیکھیے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں آپ سے، قمر صاحب اور ظفر صاحب بھی شاید اس کی میری تائید کریں کہ اگر فوج نے لگانے تو بھائی پاکستان کی جو ایجنسی ہے وہ دنیا کے اندر دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہے. وہ ایسا بیہودہ کام نہیں کرے گی جو ویزیبل ہو اتنا. وہ آپ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا
اور میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ جتنی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہیں وہاں پر سب ریکارڈ ہوتی ہیں، وہ ساری پروسیڈنگ ریکارڈ ہوتی ہیں ساری، اور ایک ایک لفظ ریکارڈ ہوتا ہے. اور یہ جو اتنا ویزیبل کیمرے ہیں، ہاؤ اٹس پاسبل؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے کسی نے کچھ ایسا کیا ہو، اور جو الزام لگا رہی ہے حکومت کہ جناب یہ خود انہوں نے ارینج کیا تھا، یہ انہوں نے مینج کیا تھا تاکہ اس کے اندر ہم ایک تنازع پیدا کیا جائے. جی ہم بات کرتے ہیں عبدالرحیم سے. جی قمر دلشاد صاحب. بہت اچھی بات کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھی بات کی فاروق صاحب نے کہ یہ سارا معاملات ہم نے بھی دیکھ رہے تھے. یہ میں ان کی بات کو تائید کر رہا ہوں کہ جو کل جو پریس کانفرنس کی، میں نے تمام چینلوں پہ آج یہی بات دہرائی میں نے کہ بھئی ملک کا ایک سابق وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اتنی ایک بچگانہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جناب ہمیں ٹیلی فون کال آئی، اس میں ٹیلی فون کال جو ہوتی ہے پرائیویٹ نمبر لکھا ہوتا ہے. تو میں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہمارے بہت سے سوشل میڈیا کے جو بلاگرز ہیں ان کے پاس اپنے یہاں کے افغانستان کی جو ہے وہ سم ان کے پاس موجود ہے، جس میں وہ انہوں نے باقاعدہ وہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کال وہ نظر آ جاتی ہے. وہ اس میں اس پرائیویٹ کال سنتے کے سامنے ذہن پہ ہمارے سیاستدانوں کو یہ آتا ہے کہ جیسے یہ آئی ایس آئی ہے، یہ ایم آئی ہے، یہ آئی بی ہے، تو فوری طور پر ان کا ذہن میں چلتا ہے. لیکن آئی بی ایک میں نے یہ بات کی ہے، کتنی احمقانہ بات تو ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ہم حیران رہ گئے کہ فون کر رہے ہیں حافظ عبد الکریم کو جو انتہائی کمیٹڈ جو ہے وہ کمیٹڈ ہے نواز شریف کے، تو ان کو فون کریں گے وہ یا تو کسی کمزور آدمی کو کر لیں، فوٹا کے دائیں بائیں کے جو لوگ ہیں، لیکن ان کو فون کرنا اس طریقے سے فون کرنا میری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے صبح تمام چینلوں پہ یہ کہا کہ اسی وقت ہمیں معلوم ہو گیا تھا اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین جو ہمارے جو سینیٹرز حضرات ہیں وہ محسوس کریں گے بھی یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ آج کی بات نظر آئی ہے، لیکن ایک سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں کہ انہوں نے نام کے آگے ڈبہ بنا ہوا ہے، کھانا بنا ہوا ہے، اور کھانے اور نام کے آگے کھانے پر نام کے آگے مہر لگا دی اس کی. تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے اب ہم کہ وہ ریجیکٹ ہونے کے لیے اب فیصلہ تو الیکشن ٹریبونل کا نام دیا ہے پریزائڈنگ آفیسر نے، لیکن ہماری ناقص رائے کے مطابق الیکشن ٹریبونل تو ہوتا نہیں ہے، کبھی ہمیں سنا نہیں آج تک. لیکن وہ سپریم کورٹ پاکستان کا انہوں نے راہ دکھا دی ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں عدالتوں میں، تو عدالت جو فیصلہ کرے گی کہ مہر جو لگائی ہے، تو میرے نقطہ نظر سے تو وہ اس میں سپریم کورٹ پاکستان رولنگ بڑی اہم دے گی، کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان رولنگ کے اختیارات ہیں. جب فہمیدہ مرزا نے جو ریفرنس جو آیا تھا اسپیکر کی طرف سے تو وہ یوسف زغلانی کے خلاف، تو وہ انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کی طرف جو ریفرنس کیا تھا تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو الیکشن کمیشن میں بھجوا دیں. تو فہمیدہ مرزا نے رولنگ دی کہ جی میں خود ہی فیصلہ کر دیتی ہوں. اس نے وہ رولنگ ریجیکٹ کر دی، وہ جو ریفرنس جو تھا جو سپریم کورٹ سے آیا تھا، تو وہ الیکشن کمیشن گیا ہی نہیں. تو بعد میں عمران خان صاحب نے دوبارہ سپریم کورٹ پاکستان گئے اور وہ اس پر جسٹس افتخار چودھری نے یوسف زغلانی کو نااہل قرار دے دیا. یعنی رولنگ کے خلاف بھی آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، ایک مثال موجود ہے. تو یہ اس لیے میں چاہوں کہ فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گی، لیکن 7 ووٹوں کا ریجیکٹ ہونا، اور قومی اسمبلی میں جو 7 ہی ووٹوں سے کامیاب ہوئے تھے یوسف زغلانی صاحب، تو یہ بات حساب تو برابر کر دیا کسی جی. ظفر اللہ خان صاحب، سینٹ کے الیکشن بہت دلچسپ رہے، سینٹ کے الیکشن بھی، اور اس کے بعد آج جب چیئرمین کا الیکشن تھا وہ بھی بہت سپاٹ لائٹ میں رہا. اور جب 7 ووٹوں کا تنازع بنا تو مظفر حسین شاہ نے جو ہے وہ کسی قسم کا نقطہ نظر سنا ضرور، لیکن فوری طور پر اپنی رولنگ دے دی. تو لگتا ہے کہ معاملات بہت اجلت میں تھے، یا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پروسیس کو کہ انہوں نے رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا، پھر اپنی رولنگ بھی دے دی، ریجیکٹڈ ووٹس کو ریجیکٹ کر دیا؟ شکریہ متین صاحب، اور میں باقی دوستوں کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن پاکستان کے پارلیمانی اداروں کی توہین کا دن تھا. جو کچھ ہوا طرفین کی طرف سے ہوا، یہ ہم اپنی پولیٹیکل کلاس سے کچھ میچیورٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور اگر کہا جائے مسترد ووٹوں کی بات کی طرف آنے سے پہلے جو کچھ پارلیمنٹ کے پریسنٹ میں ہوا ہے کہ خفیہ کیمروں کی بات ہوئی، کیا ہوا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس وقت تک اس کی تحقیق کی رپورٹ سامنے آ چکی ہوتی. چلے پارلیمنٹ میں کیمرے موجود ہیں، پولنگ بوتھ میں کیمرے کس نے لگائے، یہ بات اب تک اس کی تحقیق ہو کر اس کا کوئی نتیجہ ہو چکا ہوتا، کیونکہ اگر
पार्लिमानी इदारों में ये होगा तो इस मुल्क में जमहूरियत पे एतमाद रखने वाले लोगों की हौसला शिकनी होगी। जहां तक अब सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चल रहा है, बैलेट बॉक्स पे 2 वाज़े खाने नहीं हैं। अगर ये वाकई ओरिजिनल बैलेट है तो एक्सप्रेस्ड इस किस्म के फैसले आ चुके हैं कि अगर मोहर का एक कसीर हिस्सा किसी नाम के सामने हो तो ये वोट उसके हक में शुमार किया जाएगा। ऐसी रूलिंग कंवर दिलशाद साहब तायद करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैं, कई ट्राइब्यूनल्स की हैं। और ये आप इतने बड़े ओहदे का जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में दूसरे नंबर पे है उसे आप मजाक बना रहे हैं। सिर्फ एक वोट मुस्तरद हुआ है जिसमें दोनों के ऊपर मोहर लगी हुई है। मेरी जाती राय में आज के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी ने 49 वोट हासिल किए हैं और सादिक संजरानी ने 48 वोट हासिल किए हैं। हम कैसी तारीख बनाना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज और जिनके जो इलेक्शन बज़ाहिर हार जाएं वो पाकिस्तान के आईनी इदारों की सरबराही करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसे सुओ मोटो लेने का बहुत शौक भी रहा है माजी में, उसे अव्वलीन फुर्सत में लेके ये मामला निभाना चाहिए। ये मामला लिंगर ऑन करेगा उस वक्त तक होने वाली सेनेट की कार्रवाई आईनी होगी, कानूनी होगी, कम अज कम मेरी नाकिस राय में मुतनाज़े जरूर होगी। जी, मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक। मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज जो तनाज़ा बना चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, फारूक अख्तर साहब, ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि पाकिस्तान का अहम आइनी इदारा है और जब उसके सरबराह की हैसियत ही मुतनाज़ हो जाएगी तो वो क्या लेजिस्लेशन करे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस मामले को या तो अज़ खुद कार्रवाई करके उठाएगा या यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी चूँकि जो इसमें हारी है वो इसमें पिटीशन फाइल करेगी। आप कैसे देखते हैं, क्यों गैर मामूली दिलचस्पी इस मरतबा सेनेट इलेक्शन में ली गई? देखें, बात यह है कि इस बात का जवाब तो मेरे ख्याल में कंवर साहब ज़्यादा मुनासिब देंगे, लेकिन एक प्रेसिडेंट मौजूद है इस तरह के एक वाक़े का सुप्रीम कोर्ट में जाने का, और यकीनन वो उसको एक्सरसाइज करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम देख रहे हैं, ज़फ़रुल्लाह साहब ने भी जो बात की है, हम देख रहे हैं इस सारे वाक़े को, इस सारे मंज़र को, पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत को इस एक वाक़े के हवाले से। लेकिन ये एक वाक़या अहम ज़रूर है, लेकिन अगर आप पूरा पार्लिमानी निज़ाम देखें और उसकी हिस्ट्री पे नज़र डालें, देखिए किसी ज़माने में सेनेट के अंदर गुलाम इसहाक़ खान सेनेट के चेयरमैन होते थे, हबीबुल्लाह खान साहब पहले आए वहाँ पर, और SM ज़फ़र साहब वहाँ पर, और इस तरह कई कैसी शख्सियात जो हैं सेनेट में हुआ करती थी। लेकिन सेनेट के साथ बदकिस्मती ये हुई कि आज का सेनेट अगर आप देखें तो वो आपको कारोबारी शख्सियत का और रियल एस्टेट वालों का एक पार्लिमानी अदारा लगता है। देखिए, नैयर बुखारी साहब बहुत मोहतरम है हमारे और ख़ानदानी यहाँ पर उनका ये सारा है ज़मीन मीना भाई, लेकिन वो सेनेट के चेयरमैन थे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो सादिक संजरानी साहब आए, इनका भी बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ था पस मंज़र, और फिर यहाँ पर ये पहले नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ रहे कोऑर्डिनेटर, जी हाँ, इंस्पेक्शन कमीशन। अच्छा, अब जो सादिक साहब आए हैं PTI के, उनका आप देख लीजिए, वो भी यही बलोचिस्तान में सारा कारोबार वगैरह वगैरह। देखिए, बात ये है कि मतीन साहब, सेनेट जो है उसका हशर ये हुआ कि आप देखिए सेनेटर की तनख्वाह कितनी होती है, 1.5-2 लाख रुपए नहीं, वो बुनियादी तनख्वाह 75,000 रुपए। जी हाँ, लेकिन सारी मिला के, सारी मुराद मिला के तकरीबन इतनी बनती है। अब अगर एक सेनेटर जो उस वोट का मतलब ये कि पैसे देता है 70 करोड़ रुपए, तो आप इसका भी तो जायजा लीजिए ना कि आखिर वजह क्या है उसकी। ठीक है जी। बात यह है कि लोगों के पास बोरियों में पैसे हैं, बैंक पता नहीं क्या क्या सारी चीजें, लेकिन उनके पास स्टेटस नहीं है।
ٹھیک ہے. ان کو مطلب یہ ہے کہ سیاسی عزت چاہیے. سیاسی عزت نہیں جی, ان کو باہر کا ویزا نہیں ملتا ان لوگوں کو اربوں روپے ہونے کے باوجود. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ریڈ پاسپورٹ ہوتا ہے یا بلو پاسپورٹ ہوتا ہے جی, سٹیٹس ہے, پروٹوکول ہے, پروٹوکول ہے. آپ جہاں جاتے ہیں اپنے کاروبار کو آپ وسیع کرتے ہیں, اس کو مطلب آپ جہاں جاتے ہیں آپ اپنے مخالفین کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بلا لیتے ہیں, ان کی ایسی باس پرس کرتے ہیں. اس لیے ہمارے پورا پارلیمانی نظام جو ہے وہ بالکل دیکھیں داغدار ہو گیا. آپ بھی اس پارلیمنٹ کور کرتے تھے, ایک سینیٹر تھے کنور صاحب, سخی جان صاحب فاٹا, ٹھیک ہے جی, بہت لمبے چوڑے سے. تو وہ آئے تو بچے وہاں پر اسکول کے کچھ کالج کے آئے ہوئے, تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی آٹوگراف دے دیں. اس وقت سیلفی کا زمانہ نہیں تھا, تو ان سے کہا آٹوگراف دے دیں. اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بس یہ, اس نے کہا کہ دستخط کر دیں. تو کہنے کتنا پیسہ دے گا؟ مائی گڈنس, کتنا پیسہ دے گا؟ یہ آپ یہ دیکھیں نا آپ کہ اس نے کہا دستخط کرنے کے تو پیسے دینے پڑتے. یہ ان کی سوچ میں تھا, یہ ان کی اپروچ تھی. ان کی سوچ میں. دیکھیے یہ سارا نظام جو ہے اب گڑبڑ ہو چکا ہے بالکل. یہ کوئی توقیر نہیں رہی اداروں کی. آپ دیکھیے ایک سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی مطلب اسپیکر کو جا کے اس کا مائک چھین لیتا ہے, اکھاڑ دیتا ہے وہاں سے مائک. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. پارلیمانی روایت بھائی, وہ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب, خان عبد الولی خان صاحب, جتوئی صاحب, اور یہ مفتی محمود صاحب, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب, اگر انہوں نے کسی کے بارے میں کوئی بات بھی کرتے تھے تو اتنی شائستگی سے کرتے تھے کہ برا نہیں مانتے تھے. قمر دلشاد صاحب, پارلیمان ہماری داغدار ہو چکی ہے, اور شہید بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھی کہ چمک لگ گئی ہے. تو یہ سیاست کا مقصد خدمت ہے. قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونا, سینیٹر منتخب ہونا عوام کی خدمت ہے. منسٹر بننا, پارلیمانی سیکرٹری بننا, پالیٹکس میں آنا. لیکن یہاں پر تو سیاست میں آپ 70 سے 75 کروڑ روپے لگا رہے ہیں. تو سیاست اور خاص طور پر پارلیمنٹ ہماری داغدار ہو چکی ہے. کیا مستقبل آگے آپ دیکھتے ہیں؟ کیسے پارلیمنٹ ہمارے اس قومی سسٹم کو بنانے میں, اس کو ریفارم کرنے میں کیا کردار ادا کرے گی؟ خود ہی داغدار ہو چکی ہے. نہیں, بہت خوبصورت بات کی فاروق صاحب نے. میری پہلی ایسے ہم چینل میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, ویسے تو ملاقاتیں تھی بے شمار. بہت خوبصورت بات کہی انہوں نے ہمارے پارلیمانی سسٹم کے بارے میں. تو ابھی پارلیمانی سسٹم تو ناکام ہو چکا ہے, بالکل فرسودہ سسٹم ہو گیا, اور آج کے بعد اور مزید جو ہے یہ کنٹروورشل ہو گیا ہے. آج کے بعد تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک معمولی سا معاملہ ہوا, انہوں نے اپنے بیلٹ پیپر پہ جس انداز سے مہر لگائی ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی کنٹروورشل ہو گئی. پھر رولنگ بھی کنٹروورشل ہو گئی. جیسے کہ بڑی اچھی بات کی فاروق صاحب نے کہ اتنا بڑے ادارے کا, کانسٹیٹیوشنل ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اگر متنازع بنے گا تو کیا قانون سازی ہوگی. تو یہ تو بالکل درست فرمایا نا. یہ کہ ہماری ایک روایت چلی آ رہی. دیکھو جب صدر فاروق تارڑ کا جب الیکشن ہوا تو وہ متنازع تھا. وہ متنازع اس لیے ہوا کہ جس وقت کے ریٹرننگ رفیق تارڑ صاحب رفیق تارڑ صاحب, جی آپ فاروق کیا کہتے ہیں؟ ہاں اچھا تھا, رفیق تارڑ, ٹھیک ہے. اور تھینک یو ویری مچ. اور رفیق تارڑ صاحب نے جو الیکشن ہوا تو مختار جنیجو صاحب تھے ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر, تو انہوں نے ان کے پیپر ریجیکٹ کر دیے تھے کہ انہوں نے جوڈیشری کے خلاف جو ہے وہ انٹرویو دیے تھے روزنامہ حفظ تکبیر میں. بڑی صحیح رولنگ دے کے ان کے پیپر ریجیکٹ کیے, لیکن وہ جسٹس قیوم صاحب نے ان کو ریلیف دے کر بحال کر دیا. وہ چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, جبکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا آرٹیکل 41 میں کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے اس کی رولنگ کو آپ کہیں بھی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال جسٹس قیوم صاحب نے ون سنگل بینچ انہوں نے اس کو کر دیا اور ریلیف دے دیا, اور وہ بن گئے پاکستان کے پریزیڈنٹ. اس پہ بہت اداریے لکھے گئے اور میرے پاس چند ہیں ارشاد حقانی صاحب کے. انہوں نے کہا کہ انتہائی متنازع پریزیڈنٹ پاکستان, جس کے بارے میں سارا لکھا. اب یہ آج بھی وہی صورتحال ہو گئی. ٹھیک ہے کہ صادق صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن بہرحال ان کا ساتھ جو ہوا 7 آدمیوں نے جو مہر لگائی ہے تو وہ تو ہمارے نظر میں الیکشن کمیشن پاکستان کے قوانین مختلف ہیں, سینٹ کے مختلف ہیں. تو ہمارے جو الیکشن کمیشن پاکستان کے جو قوانین ہیں اس میں تو ایسی جو آدھا ڈال دے نام کے اوپر اپنی مہر لگا دیتا ہے تو عام طور پہ وہ ریجیکٹ نہیں ہوتے, لیکن نیچے لگا دے یا دائیں بائیں لگا دے, ڈبل لگا دے. تو ابھی آج بھی تو ڈبل لگا دیتے, اگر زیادہ نفرت پیدا کرنی تھی تو ڈبل لگا دیتے. تو لیکن انہوں نے نہیں کیا, سنگل مہر لگا کے مطلب یہ تھا کہ وہ اس معاملے کو سمجھے نہیں. جیسے کہ ہمارے شاہد افریدی صاحب 10 سائن کر دیے, ہو جاتا ہے, وہ انسان کی فطرت ہوتی ہے, جلدی میں ہو جاتی ہے بات. تو لیکن بہرحال کسی نے ٹک کا نشان لگا دیا.
تو وہ بھی ریجیکٹ ہو گئے تھے. تو یہ معاملہ آج جو ہوا ہے مہر لگانے والی بات ہے کہ وہ ہماری ناقص رائے کے مطابق وہ دانستہ نہیں ہے, وہ نادانستہ طور پر وہ مہر لگ گئی اور ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. ریجیکٹ ہو گئے. ظفر اللہ خان صاحب, میں صرف ایک بات متین صاحب آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے مطلب آصف زرداری صاحب نے بھی جب الیکشن ہوا تھا تو مہر لگائی تھی. اب ان کے ہاتھ میں تھوڑا سا راشا ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہ تھوڑا سا منقسم ہو گئی تھی. انہوں نے ریٹرننگ آفیسر سے کہا اور انہوں نے فارورڈ دے دیا تھا, انہوں نے دے دیا تھا. لیکن یہاں ایک اور بات ہو گیا, وہاں یہ ہوا کہ انہوں نے کاسٹ نہیں کیا تھا. اگر وہ بیلٹ باکس میں ڈال دیتے پھر نہیں ہونا تھا. تو شہریار فدر نے ڈالنے کے بعد سوچا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. بس یہ ایک ٹیکنیکل بات ہو, ٹیکنیکل قانونی بات ہو. جی ظفر اللہ خان صاحب, دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا, پیسے کا. پی ٹی آئی نے یوسف زئی گیلانی کی انٹری سینٹ میں روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کو رجوع کیا, اور پی ڈی ایم نے عبد القادر کے انتخاب کے اوپر الزامات لگائے کہ انہوں نے پیسے کا بہت استعمال کیا. جہاں تک عبد القادر کی جیت کا تعلق ہے, وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہوئے اور فوری طور پہ انہیں پی ٹی آئی میں شامل کر لیا گیا. آخر یہ سینٹ کا ایوان بالا, سنجیدہ ہاؤس, سمبل آف فیڈریشن, آپ نے اس کے اوپر بڑی گہری تحقیق کی بھی, آخر یہ داغدار کیوں ہو گیا؟ دیکھیں, جب یہ بنایا گیا تھا تو یہ ہاؤس آف لارڈ کی طرح ریوائزنگ چیمبر نہیں تھا, راجیہ سبھا کی طرح ریوائزنگ چیمبر نہیں تھا. ہم 1971 کے تلخ حالات سے نکلے تھے اور ہم نے سینٹ کو ہاؤس آف فیڈریشن کے طور پہ بنایا تھا کہ کوئی بھی آئینی ترمیم ہوگی تو کم از کم 3.5 صوبوں کا ایک طرف اتفاق ہونا ضروری ہوگا. اس کی روح زخمی ہو چکی ہے. میں بجائے وجوہات میں جانے کے 85 کی غیر جماعتی اسمبلی کے سائے سینٹ پہ بھی پڑے تھے, اور سینٹ اگر اپوزیشن کے پاس ہو, محترمہ 88 میں پرائم منسٹر بنی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ, ان کا ایک سینیٹر بھی نہیں تھا. تو امریکہ میں آپ دیکھ لیں کہ ڈیموکریٹس کے پاس ہاؤس ہے اور سینٹ میں ان کے دوسروں کے پاس اکثریت ہے. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, یہ ایک بیلنس لاتا ہے, چیک اینڈ بیلنس لاتا ہے. اگر اب یہ اتنا داغدار ہو گیا اور کھلاڑی خود اسے داغدار کر رہے ہیں, میں تو نہیں کر رہا نا, یا کنور دلشاد صاحب نہیں کر رہے, فاروق اسد صاحب نہیں کر رہے, آپ نہیں کر رہے, یہ جو اس گیم کے کھلاڑی ہیں انہوں نے خود رولز آف دی گیم کو اتنا گدلا کر دیا ہے کہ کھیل کا مزہ برباد ہو گیا ہے. میری رائے پوچھیں تو سینٹ آف پاکستان کا امریکہ نے بھی 1913 میں کیا تھا, وہاں بھی اسی قسم کے تنازع آتے تھے تو انہوں نے براہ راست الیکشن کا راستہ لیا. آپ ہر صوبے میں ایک یہ جو ریزرو سیٹس ہیں, خواتین, مینورٹی, اس کو نکالیں, پارٹی لسٹ بنے جس میں آپ جس طرح الیکشن ایکٹ میں ہم نے کہا ہے 5% سیٹیں آپ نے خواتین کو دینی ہیں, 5% کس کو دینی ہے, اور براہ راست الیکشن کروائیں. ایک تو یہ ہوگا کہ اب آپ ذرا لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, لاہور سے کوئی 18 سینیٹر ہیں, پشاور سے کوئی 17 سینیٹر ہیں, اسلام آباد پنڈی سے کوئی 12 سینیٹر ہیں. وہ جو راجن پور, رحیم یار خان, گھوٹکی, وہ چھوٹے شہر, ان سے کوئی سینیٹر ہی نہیں ہے. یہ وفاق کی نہیں, یہ صوبائی کیپٹلز کی نمائندگی کرتا ہے. اور اگر سیاسی جماعتیں اس کھیل کو گندے انداز میں کھیلنا چاہتی ہیں تو پھر جس طرح ریزرو سیٹوں کے لیے آپ کرتے ہیں کہ جی جس نے جس کی ہیں اتنی اسے سینیٹر دے دیں. پاکستان میں وقت آ گیا ہے کہ سینٹ آف پاکستان, اگر اس کی ضرورت صرف یہی رہ گئی ہے کہ کنسٹرکٹرز کو, کنٹریکٹرز کو آ کے وہاں بیٹھنا ہے اور اپنے کام نبھانے ہیں, سگریٹ مافیا کو وہاں آ کے بیٹھنا ہے, اپنے کام نکلوانے ہیں, پراپرٹی مافیا کو آنا ہے, تو ایسی سینٹ سے ہم باز آئے. اگر یہ سینٹ آف پاکستان ہاؤس آف فیڈریشن ہے تو اس میں اس کی عزت کسی اور راستے بحال ہو ہی نہیں سکتی بجز اس کے کہ ہم اس کے براہ راست الیکشن کی طرف جائیں. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو فاروق اقدس صاحب سے پوچھیں گے کہ آیا سینٹ کا جو سینیٹر کا الیکشن ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور آج اسلام آباد میں مارکہ سجا سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب جو ہے وہ بہت کنٹروورشل ہوا، اور فاروق اقدس صاحب اس سے پہلے جو ہے وہ حکومت سپریم کورٹ میں گئی کہ جی وہ جو بیلٹنگ ہونی چاہیے وہ تو شو آف ہینڈ ہونا چاہیے، اوپن ہونا چاہیے، لیکن آخرکار وہ سیکرٹ ہی ہوا۔ تو یہ سیکرٹ اوپن یہ تو طریقہ کار اب مانی نہیں رکھتے جب پیسہ بہت زیادہ آ گیا۔ جی ہاں بالکل، کوئی نہیں، دیکھیں طریقہ کار صرف تبدیل نہیں ہونا چاہیے بلکہ کردار بھی تبدیل ہونا چاہیے، اور اس میں اصلاحات لائی جائیں۔ اصلاحات لائی جائیں، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں اگر جو اب صادق سنجرانی صاحب کا پس منظر کیا ہے، کچھ نہیں، سیاست میں تو کوئی کچھ کیریئر بھی نہیں ہے، اور یہ جو دوسرے صاحب آئے ہیں قادر صاحب، ان کا پس منظر کیا ہے، اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں۔ تو خدا کے لیے اگر آپ نے جس طرح ظفر صاحب نے بات کی کہ کانٹریکٹر اور کنسٹرکٹر، پھر تو میرے خیال میں چیئرمین جو ملک ریاض صاحب کو ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگر آپ نے یہی کرائٹیریا رکھا ہے کہ ایک مافیا کا سربراہ جو ہے پاکستان کی پارلیمان میں بیٹھا ہوگا۔ اچھا، تو دوسرا یہ کہ دیکھیں بھئی خدا کے بندوں، کچھ تو کرائٹیریا رکھیں آپ اپنے سینیٹر کا، کچھ تو بھئی آپ کا قانون سب سے بڑا ادارہ ہے، ایوان بالا ہے، کہ کوئی کرائٹیریا تو رکھیں نا آپ اپنے سینیٹر کا، صرف سیاسی رشوت اور اپنے دوسرے مسائل، کوئی کرائٹیریا تو رکھا جائے اس کے اندر۔ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کا کرائٹیریا ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، نہ کوئی ایجوکیشن ہے، نہ کوئی پس منظر ہے، نہ کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، اپنی مرضی سے دیے جائے۔ اور پھر سیاسی جماعتوں کو بھی یہ بات چاہیے کہ جب وہ کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں تو بہت سوچ بچار کے بعد دیں، اس طرح نہ دے دیں۔ اب دوسری بات جو آپ وقفے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے، یہ ہے کہ اب جو 26 تاریخ کو لانگ مارچ ہونا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس سے حکومت کیسے نپٹے گی؟ نہیں اس صورتحال کے بعد دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں تھی کہ سڑکوں پر آیا جائے، جی وہ شروع سے ہی کہہ رہی ہے۔ اب ان کے کینڈیڈیٹ کو ہروایا گیا میں وہی عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں ایوان کے اندر ہی رہ کے سب کچھ کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر وہ کام بھی کر رہے تھے۔ اور اگر اب چونکہ یہ واقعہ ہو گیا تو اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک 26 کے لیے پوری حکمت عملی فائنل نہیں کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب ایک میٹنگ اور ہوگی۔ جی اب اس میٹنگ کے اندر یہی طے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے 26 مارچ کو۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے اوفینڈ کیا ہے، آپ نے پرووک کیا ہے پیپلز پارٹی کو، ایجیٹیٹ کیا، تو وہ اب شاید وہاں پر بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ باقی سارا کام ہوگا، اور حکومت کے لیے ٹربل کریٹ کرے گی۔ سوال آپ سے قمر دلشاد صاحب یہ ہے کہ ساری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کا ایک انتہائی عام سٹیٹمنٹ ہے وہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے انتخابات کرانے کا بھی آپشن ہے۔ اسمبلی میں ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا، سینٹ میں انہوں نے اکثریت تو ہم نہیں کہہ سکتے، کم و بیش اپوزیشن کے قریب ان کی وہاں پر پریزنس ہو چکی ہے۔ تو کیا ابھی وہ سیاسی بے یقینی ہے ایسی کہ وہ انتخابات کے آپشنز کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں؟ نہیں، پرائم منسٹر صاحب میرا خیال ہے کہ وہ اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے، کیونکہ زندگی میں ایک ہی دفعہ پرائم منسٹر بننا لکھا ہوا ہے، تو وہ بڑی مشکل سے 2.5 سال پورے کر لیں جیسے بھی ہے۔ لیکن پچھلی اہم بڑی بات یہ ہے کہ آج صادق سنجرانی صاحب نے جو سرکاری ووٹ حاصل کیے ہیں وہ 48 لیے، تو انہوں نے تو کوئی تیر نہیں مارا، یعنی حکومت اپوزیشن کی طرف سے تو کوئی ان کو نہیں ووٹ ملا۔ اگر 48 سے 50 مل جاتے تو معلوم ہوتا کہ بھئی کہیں نہ کہیں سے معاملہ ہو گیا ہے، لیکن وہ تو 7 جو ریجیکٹ کیے گئے اس پر تو متنازع بن گئے۔ وہ 7 ریجیکٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے جو آئینی ماہرین ہیں ان کا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ریجیکشن میں نہیں آتے، اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ پاکستان کرے گی۔ جیسے یہ بڑی اہم بات کر گئے ہیں فاروق صاحب، جب 26 مارچ میں اندر جو ایجیٹیشن کا جو معاملہ پیش آ رہا تھا، جو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اگر سبزہ کلانی بن جاتے، تو اب وہ اس کے اندر گرمی بھی آئے گی، اور وہ یہی استعمال کریں گے کہ اپنے جو ووٹروں کو بھی موٹیویٹ کریں گے، اور ان کے لیے بھی ڈو اینڈ ڈائی والا مسئلہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال افسوسناک مرحلہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہوا یہ متنازع ہو گیا، اسے داغدار ہو گیا۔ جی ظفر اللہ خان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف انتخابی اصلاحات لانا ہی آگے وے فارورڈ ہے، یا کچھ اور کیا جائے تاکہ پاکستان کی پارلیمان، سینٹ اور قومی اسمبلی میں اس وقت جو کروڑوں اور اربوں کا کھیل جاری ہے، کس قسم کی انتخابی اصلاحات لائی جائیں؟ اور انتخابی اصلاحات پہ بھی تو تمام پارٹیز متفق نہیں ہیں، وے فارورڈ کیا نظر آتا ہے پاکستان کی پارلیمان اور انتخابات کو پیسے سے پاک کرنا ہے؟ دیکھیں، انتخابی اصلاحات اگر صرف پروسیجرل فکسیشنز ہیں تو کہ ووٹ کھل کے دینا ہے یا خفیہ دینا ہے، تو یہ میری نظر میں کوئی انتخابی اصلاحات نہیں ہے۔ انتخابی اصلاحات میں اسے تسلیم کروں گا جس عمل کے نتیجے میں پاکستان کے حقیقی نمائندے سامنے آ سکیں۔
सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता रोका जा सके, किंग्स पार्टीज का रास्ता रोका जा सके, दौलत की बुनियाद पे सियासी इज्जत हथियाने वालों का रास्ता रोका जा सके, ऐसी इंतखाबी इस्लाहात की तो इस मुल्क को शदीद ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हमारे ऐवान पाकिस्तान के किसानों, मजदूरों, दहकानों, मेहनत कशों की अक्कासी नहीं करते। जब सिर्फ टिकट के लिए 70 और 35 करोड़ की बात हो तो इतने तो शायद खते गुर्बत से नीचे रखने वाले अपने आप को भी बेच डालें तो इसका इतनी रकम हासिल नहीं कर सकते, 1% नहीं हासिल कर सकते। उनकी नुमाइंदगी क्या होगी, ये होनी चाहिए। लेकिन आज के इलेक्शन पे आए तो आपने देखा होगा अपोजिशन खास तौर पे PMLN के लीडरों ने बिलावल का नाम लेके ट्वीट्स किए हैं कि अब आपको न्यूट्रलिटी का मजा आया। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा और एक रास्ता था कि वो दर्जा हरारत ऐवानों के अंदर बढ़े, लेकिन शायद कुछ नाआकबत अंदेश लोगों ने तहैया कर रखा है कि पाकिस्तान को हमा वक्त सियासी बुखार हो, पाकिस्तान की सड़कों पे हमा वक्त सियासी बुखार का इजहार हो। तो अगर ये फैसला है तो पाकिस्तान तो मुईशत पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, लोगों को बेहतर ज़िंदगी देने की ज़रूरत है। कोविड के ज़माने में बेहतर सेहत, जॉब कितने लॉस किए हैं उनको दोबारा से खड़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन शायद हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हम सियासी बहरानों की दलदल में धंसते चले जाएंगे। जी नाजरीन, बिल्कुल इस वक्त माशी इस्तेकाम के लिए, सिक्योरिटी इस्तेकाम के लिए, खारजा पॉलिसी के इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम इंतहाई ज़रूरी है। और सियासी इस्तेकाम उसी सूरत में होगा जब पाकिस्तान की पार्लियामान में स्टेबिलिटी होगी, फोकस होगा। आज सेनेट के इंतखाबात में ये बात साबित कर दी कि एक मरतबा फिर अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आने की तैयारी कर चुकी है। फारूक अख्तर साहब, कमर दिलशाद साहब, ज़फ़रुल्लाह खान साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।